گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کو نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ کس کا؟ ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ یہ سن کر نجم الدین بولا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین دھک سے رہ گیا، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ آگے سے لڑکی کہنے لگی کہ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ اب بات بڑھنے والی ہے۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دے، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جس سے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے۔ بات یہ ہے کہ آج بیت المقدس فلسطین، اگر وہاں کے لوگ مشکل میں ہے تو باقی مسلمان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو اتنی ہمت بھی رکھتا ہو کہ بیت المقدس کو آزاد کرے اور فلسطین کے لوگوں کو آزادی دے اور وہاں پہ ایک آزادی لوگوں کو ملے تاکہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اس مشکل اور اللہ پاک اس تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ ایسا اگر اسلامی ممالک کوشش کرے تو ہمارا بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا اور فلسطین کے لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ بھی رک جائے گی۔ اگر کوئی اپنی کمزوری یا اپنی سوچ اور اپنی کامیابی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا کوئی اسلامی ملک، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان پیچھے جا رہے ہیں ان کا بھی ازالہ ان ممالک سے بھی اور ان ممالک میں رہنے والے حکمرانوں سے بھی لیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ ایسے موقعوں پر ایسے واقعات پر مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور فلسطین کی ہیلپ کریں۔ یہ کوئی یہودی اتنی پاور رکھتے نہیں ہے، ایمانی لحاظ سے مسلمانوں کی طاقت ان سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ریکویسٹز کریں حکمرانوں سے کہ سر آپ پاکستان میں وزیر اعظم بن چکے ہیں،
تقریباً تمام مسلم جنہوں نے اپنی چاہت منشا کے مطابق اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو وہ کوشش کریں، وہ ان کو ریکویسٹز کریں، اپلیکیشنز دیں کہ سر فلسطین کے لیے کچھ کہیں۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھنا کہ اپنے پاکستان کے لیے بھی کریں، لیکن یہ جو فلسطین کے لیے اگر کوئی حکمران نہ اٹھا تو اس کا بھی جواب دینا مہنگا پڑ جائے گا۔ قیامت کے روز بہت بڑا یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ایٹمی پاور رکھتے ہوئے، یہ اس ڈر کی وجہ سے آگے آپ نہیں جا رہے کہ ہمارے جو فلاں ملک ہے ہم پہ حملہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اگر اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے تو جو وہ مسلمان پیچھے جا رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا؟ وہ تو ان پہ تو حملے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور؟ اللہ پاک سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔